بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 27 سال پہلے 6 جون کی گرم ترین سیاہ پیر جب میں ملتان سے فرار ہو کر لاہور آیا تو میری جیب میں 55 روپے اور ہاتھ میں کتابوں سے بھرا اٹیچی کیس تھا۔ لاہور آمد کے بعد میری پہلی دعوت داتا صاحب نے کی۔ ریلوے اسٹیشن سے میں سیدھا ان کے مزار پر پہنچا۔ نہ کوئی فاتحہ پڑھی، نہ سلام کیا۔ سڑک سے ایک شاپر اٹھایا اور لنگر خانے سے آدھ پکے چاولوں کا ایک ڈھیر اس میں ڈلوا کر وہیں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ میں چونکہ ایک اچھا لڑکا تھا، اسی لیے میری کوشش تھی کہ لاہور آنے کے بعد اچھے لڑکوں سے ہی میل جول رکھوں۔ میرے پاس لاہور میں موجود میرے سارے اچھے دوستوں کے فون نمبر موجود تھے، لہٰذا چاولوں سے پیٹ بھرنے کے بعد میں نے اطمینان سے فون نمبر والی چٹھ نکالی اور قریبی پی سی او سے اپنے ایک اچھے دوست کو فون کیا۔ میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں اسے بغیر بتائے لاہور آ گیا ہوں اور اب مستقل یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ چونکہ وہ میرا اچھا دوست تھا، اس لیے مجھے اس کی پریشانی محسوس نہیں ہو سکی اور میں نے اطمینان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھاؤ اور بتاؤ کہ کون سے نمبر کی ویگن تمہارے گھر کی طرف آتی ہے، کیونکہ رات ہو رہی ہے اور میں تھکا بھی ہوا ہوں، لہٰذا اطمینان سے سونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، میرا گھر تو گرین ٹاؤن میں ہے اور جہاں تک آتے آتے تمہیں 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ بے شک 4 گھنٹے لگ جائیں، میں نے کون سا صبح کسی میٹنگ میں جانا ہے؟ اس کے لہجے میں بے بسی اتر گئی۔ گھگھا کر بولا، یار تمہیں میرے ابو کا تو پتہ ہے نا، بڑے مذہبی انسان ہے اور ہمارے گھر کا دروازہ رات 9 بجے بند ہو جاتا ہے، وہ مائنڈ کریں گے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میرا اچھا دوست لاہور جیسے انسانوں کے سمندر میں مجھ سے ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن میں رات کہاں گزاروں گا؟ میرے پاس پیسے بھی بہت تھوڑے سے ہیں۔ یہ سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اب اس کے گلے کا ہار بننے والا ہوں، لہٰذا 2 ٹوک لہجے میں بولا، سوری یار، ہمارے گھر کا ماحول تو تمہیں پتہ ہے، ابو کبھی بھی کسی غیر کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میری مانو، واپس ملتان چلے جاؤ۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میری نظر پی سی او کے فون پر پڑی، جہاں 2 یونٹ گر چکے تھے۔ بات چونکہ میری سمجھ میں آ گئی تھی، لہٰذا بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا، 6 روپے دکان والے کو ادا کیے اور باقی کے 49 روپے احتیاط سے جیب میں ڈال کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میری پریشانی یکدم بڑھ گئی تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے اچھے دوستوں کے آسرے پر اتنے بڑے شہر میں آ گیا تھا، لیکن اب رات گزارنا بہت بڑا مسائل تھا۔ خوف یہ بھی تھا کہ کہیں کوئی اڈھائی گیرا میرے 49 روپے نہ اٹھا لے جائے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ سنا ہے کہ داتا صاحب کے دربار پر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی سے اٹیچی کیس اٹھایا اور دعا مانگنے کے لیے دربار کی طرف چل پڑا۔ دربار کی سیڑھیوں کے قریب مجھے رکنا پڑ گیا۔ زائرین وہاں اپنی جوتیاں بطور امانت ڈبوں میں رکھوا رہے تھے اور ایک بڑے سے بورڈ پر تحریر تھا، جوتے یہاں اتاریں، ہدیہ 2 روپے فی جوڑا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ میں مزید سرمایہ ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا کچھ دیر غور کیا، اپنی چپل بغلوں میں دبائی اور اٹیچی کیس اٹھائے سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر قدم رکھتے ہی مزہ آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ داتا صاحب نے میری آدھی دعا سن لی ہے۔ سامنے داتا صاحب کا مزار تھا جہاں لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں بھی ادھر چل دیا، لیکن پھر ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے دیکھا مزار کے احاطے میں جا بجا لوگ اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں، کئی ایک نے تو کپڑوں سے بھرے شاپروں کو ہی اپنا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ رات گزارنے کے لیے اس سے اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے اٹھتے ہوئے قدم یکدم دوسری طرف مڑ گئے۔ دعا بھول کر میں شب بصری کے لیے کوئی مناسب کونا ڈھونڈنے لگا۔ پھر سین میں عین مسجد کے سامنے مجھے ایک جگہ مل ہی گئی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر پھولوں کی پتیوں اور مکھانوں کو وہاں سے صاف کیا، جوتی بیگ میں رکھی، بیگ کو دائیں طرف رکھا، ہاتھ کا تکیہ بنایا اور اطمینان سے سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اسی دوران عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی اور لوگ خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے مسجد کی طرف جانے لگے۔ میں نے ایک جمائی لی اور گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اذان جاری تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں صرف 1-2 منٹ کے لیے ہی سویا ہوں، لیکن یہ سمجھ نہ آئی کہ اتنی تھوڑی سی نیند سے میری ساری تھکن کیسے دور ہو گئی ہے۔
اسی لمحے مؤذن پکارا، الصلاۃ خیر من النار، اور میں ہڑبڑا گیا۔ یہ عشاء کی نہیں، فجر کی اذان تھی۔ میں لاہور میں پہلی رات گزار چکا تھا۔ صبح ناشتے میں داتا صاحب میرے لیے دال روٹی لائے تھے۔ میں نے وضو والی ٹوٹنی سے منہ ہاتھ دھوئے، لنگر سے جا کر دال روٹی کھائی، جیب میں رکھے پیسوں کو گنا اور بیگ اٹھا کر پھر سڑک پر آ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ہی پی سی او پر پہنچا، جیب سے اچھے دوستوں کے فون نمبرز والی چٹھی نکالی اور باری باری نمبر ملانا شروع کیے۔ ہر اچھا دوست واقعی بہت اچھا ثابت ہوا، کیونکہ گھر سے بھاگے ہوئے برے لڑکے کو کسی نے بھی لفٹ نہ کرائی۔ البتہ آخری کال میں نے جس اچھے دوست کو ملائی، اس نے ایک اچھا مشورہ ضرور دیا کہ اس طرح گھر سے بھاگ کر آنے والے کا حال شکیل لنگڑے کی طرح ہوتا ہے، جو 10 سال پہلے لاہور آیا تھا اور اب شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور عورتوں سے بھی تعلقات ہیں۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ میرے پاس شکیل لنگڑے کا نمبر بھی کہیں محفوظ ہے۔ میں نے جلدی سے کال ختم کی اور اپنا اٹیچی کیس کھول کر اس میں سے کتابیں نکال کر چیک کرنا شروع کر دی۔ ایک کتاب کی آخری صفحے پر کچی پنسل سے شکیل لنگڑے کا لکھا ہوا نمبر مل گیا۔ شکیل لنگڑا ملتان میں میرے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوا تھا، انتہا کا لوفر اور آوارہ انسان تھا۔ والدین کی طرف سے مجھے سخت ہدایت تھی کہ اس شخص کے سائے سے بھی دور رہنا، لیکن چونکہ ہم سب کھیلتے اکٹھے تھے، اس لیے شکیل لنگڑے سے قطع تعلق مشکل ہو جاتا تھا۔ تاہم میں نے ہمیشہ اسے پسندیدگی کی نظروں سے ہی دیکھا۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور 10 سال پہلے اس کے باپ نے تیسری شادی کر لی تھی۔ بچپن میں شکیل لنگڑے کی ٹانگ پر سے ریڑھا گزر گیا تھا، اس لیے وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ ہم سب اسے چھیڑتے تھے کہ وہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے لڈی ڈال رہا ہو۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ اپنے باپ کی دعوت ولیمہ والے دن لاہور بھاگ گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ شکیل لنگڑے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز آئی۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا، شکیل صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے ایک غلیظ گالی کے ساتھ آواز آئی، اوے شکو ہی بول رہا ہوں، تو کون ہے؟ اور مجھے اچانک یاد آیا کہ شکیل کی آواز بڑی پتلی ہوا کرتی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنا بتایا۔ میری بات سنتے ہی وہ خوشی سے پاگل ہو گیا، فوراً بولا کہ تم ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں۔ میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے حیران کھڑا تھا۔ اچانک ہی کام بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی ٹیچر سی موٹر سائیکل پر دربار کے باہر آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے پیلے پیلے دانت نکل پڑے اور وہ مجھ سے چمٹ گیا۔ مجھے اس کے منہ سے آنے والے بھوؤں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس نے مجھے موٹر سائیکل پر بیٹھایا اور ایک کچی سی بستی کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں لے آیا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور اکیلا ہی رہ رہا تھا۔ اس کے سارے جواری دوست یہاں رہتے تھے اور ہر وہ کام کرتے تھے جو کوئی بھی برا انسان کر سکتا ہے۔ چرس، شراب اور بھانگ کی یہاں ریل پھیل تھی۔ یہ لوگ پیتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ شکیل لنگڑے کے اس گھر میں مجھے 2 ماہ گزارنے کا موقع ملا۔ اس دوران نہ اس نے مجھ سے کرایہ مانگا، نہ کھانے کے پیسے، بلکہ الٹا 100-200 روپے مجھے پکڑا دیتا۔ وہ اور اس کے برے دوست بہت ہی برے تھے، لیکن جب میں شہاب نامہ خریدنا چاہتا تھا اور شکیل لنگڑے کے پاس پیسے پورے نہیں نکلے تو ان کے برے دوستوں نے جوئے کے پیسوں سے چندہ جمع کر کے مجھے 540 روپے تھما دیے اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی ایک پیش قیمت کتاب خریدی۔ مجھے بال پوائنٹ پین، امتحانی گتا اور کاغذوں کا دستہ بھی شکیل لنگڑے نے ہی لا کر دیا تھا۔ رسالوں کو بذریعہ ڈاک اور اپنی تحریر بھیجنے کے لیے ڈاک ٹکٹ اور لفافے بھی شکیل لنگڑا فراہم کرتا تھا۔ آج بھی میری لائبریری میں رکھی ہوئی محتاط کتابیں شکیل لنگڑے کے مرہون منت ہے۔ 27 سال گزر گئے ہیں۔ شکیل لنگڑا پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ اس کی لاش کو لاوارث قرار دے کر دفنا دیا گیا تھا۔ مرزنگ چنگی سے چوبری جی کی طرف جائیں تو میانی صاحب کے قبرستان کے دائیں طرف والے ایک کونے میں اس کی گمنام سی قبر آج بھی موجود ہے۔ میں جب بھی اس کی قبر پر جاتا ہوں بغیر کچھ پڑھے آ جاتا ہوں۔ کسی نے بتایا تھا کہ ایسے برے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے قیامت کے روز جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، شکیل لنگڑا ضرور کہیں سے نکلے گا اور مجھے جھپی ڈال لے گا۔